الحمد لله الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الإيمان وزين إيماننا بأنوار الأحاديث والقرآن والصلاة والسلام على أحسن الأبيض الأنور الأدلج الأشرف الأجمل الأكمل الذي بشر به روح الله ووضع له كريم الله ودعا له خليل الله وهو محبوب للرحمن وعين الأعيان سيدنا محمد المصطفى أحمد المجتبى أعلى المقام وشفيع الأنام وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا اور بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا کتاب فطرت کے سرے ورق پہ جو پیغام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجود و لوہو قلم نہ ہوتا اور تیرے غلاموں میں بھی نمایا جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا نہ روح حق سے نقاب اٹھتا نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا فروغ بخش نگاہ عرفاں
اگر چراغ حرم نہ ہوتا۔ انتہائی قابل احترام و تکریم اساتذہ کرام، حضرات علماء کرام، بزرگان ملت، صاحب عقل و دانش، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، آج کی عظیم الشان پر رونق محفل، عظیم الشان عنوان سے معنون مقصد میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم و ختم نبوت کانفرنس۔ جامع، مکمل، پرمغز عنوان ہے۔ میرے بعد ملک کی مشہور و معروف شخصیات انشاءاللہ ہم سب انہیں سماعت کریں گے، کہہ دیں انشاءاللہ۔ میں اپنے اس دیے گئے عنوان کو دو حصوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، میلاد رسول، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ولادت، اور مقصد میلاد دو حصوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، ولادت سے پہلے کا زمانہ، آمد سے قبل کا زمانہ، اور نمبر 2، ولادت کے بعد کا زمانہ۔ پھر اسے دو حصوں میں تقسیم کر لیجئے۔ تاج نبوت سجنے سے پہلے کا زمانہ اور تاج نبوت سجنے سے بعد کا زمانہ۔ میں نے اس تقسیم کو اس لیے کیا تاکہ بات سمجھنا اور سمجھانا آسان ہو جائے۔ عمومی طور پر پروگرام کا عنوان ہوتا ہے محفل میلاد۔ آمد رسول، کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے کہہ دے صلی اللہ تبارک و تعالی۔ میلاد، 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 ولادت، 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 مولود، 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 آمد، 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 پیدائش، 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 پیدائش۔ ارے بتانا کیا چاہتے ہو؟ دنیا کا کوئی کافر بھی منکر بولو، ناقص کو مکمل کرنے کے لیے، عنوان کو بامقصد بنانے کے لیے، پیغام کو سمجھانے کے لیے اشتہار کا عنوان ہے مقصد میلاد رسول، کہہ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توجہ چاہوں گا، ولادت سے پہلے کا زمانہ، ابھی آپ تشریف لائے نہیں، ابھی آپ کی آمد ہوئی نہیں، ابھی آپ کی ولادت ہوئی نہیں، ابھی آپ تشریف لائے نہیں۔ انتہائی قابل قدر سامعین ذی وقار،
ابھی آپ کی تشریف آوری ہونی ہے، فیل والا سال، پیر والا دن، صبح تہجد کے وقت آپ کی تشریف آوری بالاتفاق ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی آمد ہوئی نہیں، ولادت ہوئی نہیں، مگر کچھ مقصد کا اظہار قبل پہلے ہی ہونا شروع ہو گیا۔ زمانوں سے آتش کدوں میں، شرک کے مراکز میں جلنے والی آگ جو زمانوں اور صدیوں سے جل رہی ہے، اللہ نے آپ کے آنے سے پہلے ہی اس آگ کو بجھا دیا۔ میں نے چونکہ تھوڑا سا لمبا سفر کرنا ہے، اب تھوڑا تیزی سے چلوں گا۔ حضرت عبداللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم، ان کو ایک عورت کہتی ہے عبداللہ شادی کرو گے؟ وہ خاموش ہو گئے۔ ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوئی، عبداللہ شادی کرو گے؟ نہ میں جواب دیا۔ پھر تیسری مرتبہ پوچھا عبداللہ نکاح کرو گے، شادی کرو گے، بیاہ کرو گے؟ یار تمہیں میری شادی سے کیا غرض، کیا مطلب ہے، کہنا کیا چاہتی ہو؟ عبداللہ، جناب عبداللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم جواب میں فرماتے ہیں، خاتون ہمارے معاشرے کے لیے بڑی زبردست بات ہے، کوئی جوان کسی عورت سے کہے کہ میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، بول دیں یہ کوئی غلط بات، زور سے بول دیں یہ کوئی غلط بات نہیں ہے کہ میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی عورت کسی مرد کو کہے، کوئی مرد کسی عورت کو کہے، ہاں یہ کہنا اچھا نہیں ہے کہ میں تجھ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، یہ اچھا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ نے جواب میں کہا، خاتون ہماری شادیاں ہمارے بڑے طے کرتے ہیں، یہ اچھے معاشرے کی علامت ہے۔ اس عورت نے کہا، عبداللہ بات اصل میں یہ ہے، بات دراصل یہ ہے کہ میں کوئی عام عورت نہیں ہوں، میں انجیل پڑھی ہوئی ہوں، میں تورات پڑھی ہوئی ہوں، میں نے کتابوں میں پڑھا کہ جو نور جناب آدم علیہ السلام کی پیشانی پہ اللہ نے ظاہر کیا، رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے ایک تسلسل کے ساتھ وہ نور شفٹ ہوتا جائے گا، ترتیب سے چلا آتا جائے گا، وہ نور ایک شخص کی پیشانی پہ ظاہر ہوگا، پھر اس کے ذریعے سے ایک پیٹ میں منتقل ہوگا۔ معلوم ہوتا ہے تمہارا نکاح اور بیاہ ہو گیا، اس لیے کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ 2 مرتبہ جو میں نے پہلے پوچھا تھا وہ نور اب تیری پیشانی پہ ظاہر نہیں ہو رہا، لگتا ہے وہ منتقل ہو چکا ہے۔ حضرت عبداللہ نے جواب میں فرمایا، جی ہاں میرا نکاح اور بیاہ ہو چکا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کہ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن میں ہیں، میرے پیٹ میں ہیں، ابھی آمد ہوئی نہیں، پیٹ میں ہیں، تو میں عرب کی نوکیلی زمین پر چلتی ہوں، سنگلاخ وادیوں میں چلتی ہوں، پتھریلی زمین پر چلتی ہوں، مجھے وہ دکھ پہنچاتے ہیں، مگر آقا جب میرے پیٹ میں ہیں، ابھی ولادت نہیں ہوئی، جو ہی میرے پیٹ میں منتقل ہوئے تو میں اس زمین پہ چلتی ہوں، ایسا لگتا ہے جیسا کافور پہ چل رہی ہوں، ریشم پہ چل رہی ہوں، اور پانی میں پہلے بھی بھرنے جاتی تھی، اب کی بار جب آقا میرے پیٹ میں ہیں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جب میں جاتی ہوں پانی بھرنے تو پانی از خود مڈیر پہ آ جاتا ہے۔ انتہائی قابل احترام و تکریم سامعین ذی وقار، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں،
آپ پڑھے لکھے علاقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. 1971 میں قائم ہونے والا ادارہ، اس ادارے کے عظیم الشان پروگرام میں تشریف لائے ہوئے ہیں. توحید پرستوں کا علاقہ ہے، پڑھے لکھے آپ لوگ ہیں. آقا کی آمد سے پہلے ظلم کا زمانہ تھا، آقا کی آمد سے پہلے جہالت کا زمانہ تھا، شرک کا ماحول تھا، بدعات کی معاشرت تھی، اور جہالت اس قدر کہ چلتے ہوئے جانور پر خنجر مار کر خون نکلتا ہوا اسے پیا جاتا تھا. اپنی بہن کو سنوار کر تیار کر کے سرے بازار چوک میں جا کر بھائی بھیجتا تھا. ماں باپ کا ادب و احترام کوئی نہیں، ظلم بالائے ظلم. اور جہالت کی اندھیریاں دیکھیے کہ خود آدمی اپنی بیٹی کو تیار کر کے پیوند زمیں کر رہا ہے. اور اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہوگا کہ کعبہ موجود ہے، اللہ کا پہلا گھر موجود ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، اللہ کا گھر کعبہ موجود ہے مگر اس کی عبادت نہیں. 360 بت اپنی اپنی مرضی اور ضرورتوں کے رکھے ہوئے ہیں. قابل قدر سامعین، کعبہ موجود ہے، طواف موجود ہے، مگر جہالت کے گٹا ٹوپ اندھیرے اس قدر کہ کعبہ کا طواف ہو رہا ہے مگر بغیر کپڑوں کے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی ولادت نہیں ہوئی، ابھی آقا تشریف نہیں لائے، یہ آمد سے پہلے کا زمانہ ہے. میں آپ کو مقصد کی طرف لے جانا چاہوں گا. آپ کے سامنے مقصد میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنا چاہتا ہوں. حضرت آمنہ فرماتی ہیں جس رات اور صبح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے، غریبوں، یتیموں، فقراء، مساکین متوجہ ہوں. جس رات جس وقت تہجد آقا کی آمد ہے، حضرت آمنہ فرماتی ہیں دیا تو موجود ہے مگر تیل اس میں نہیں. غریبوں کے لیے پیغام ہے، فقیروں کے لیے پیغام ہے، یتیموں کے لیے پیغام ہے. کعبہ کے رب کی قسم، یتیم ہونا، فقیر ہونا، مسکین ہونا کوئی عیب کی بات نہیں. عیب ہوتا تو آقا یوں پیدا نہ ہوتے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے. سامعین ذکر ایک نور اندھیروں میں جگمگانے لگتا ہے اور ایک نور کا مینارہ آسمانوں کی طرف بلند ہوتا ہے. آگے چلتے ہیں. خواتین معاشرے کا، عرب سوسائٹی کا ایک ماحول تھا کہ خواتین اطراف عرب سے، مکہ سے آتی تھی، شہر میں بچوں کو لے جاتی تھی، آئیں اور لے گئیں، مالداروں کے بچے لے گئیں. جناب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کمزور، اونٹنی کمزور، پتا چلا کہ سب بچے مالداروں کو لے گئی. بتایا گیا کہ ایک بچہ ہے بڑا خوبصورت مگر ہے یتیم، چلو دیکھ لیتے ہیں. سفر کو مختصر کرتا ہوں. بچے کو اٹھایا اور لے گئی. لے جانے سے پہلے بچے کو حضرت حلیمہ نے اور ان کے شوہر عرب کے تپتے صحرا میں اس گرم ہواؤں سے بچانے کے لیے درمیان میں رکھا. شوہر پیچھے، درمیان میں یہ معصوم اور خوبصورت بچہ، آگے اس کی اماں، بچے کی ہونے والی ماں حضرت حلیمہ. اونٹنی اٹھتی نہیں ہے، اٹھتی ہے تو چلتی نہیں ہے. کسی صاحب فراست نے کہا لوگو یہ پیچھے ہونے کے لیے نہیں آئے، یہ آگے ہونے کے لیے آئے ہیں. انہیں آگے کرو گے تو اونٹنی چلے گی. اونٹنی چلی نہیں، اونٹنی نے دوڑنا شروع کر دیا. راستے میں دوسری اونٹنیوں اور لوگوں کو کراس کرتے ہوئے انہوں نے پوچھا حلیمہ اونٹنی تبدیل کر لی، سواری تبدیل کر لی؟ نہیں سواری تبدیل نہیں ہوئی، سوار تبدیل ہو گیا.
یہاں ایک بات کہتا چلوں، جنہوں نے ذات رسول کو سینے سے لگایا، ذات رسول کو، اس در یکتا اور یتیم کو سینے سے لگایا، اس کی اونٹنی دوڑ رہی ہے، دوڑ نہیں اڑ رہی ہے۔ تو میں کہتا چلوں، جنہوں نے ذات رسول کو سینے سے لگایا، جن کی اونٹنی چلتی نہیں تھی، سست تھی، دوڑنے لگی، دوڑنے نہیں بھاگنے لگی، بھاگنے نہیں اڑنے لگی، تو جس نے ذات رسول کو بھی اور ان کے پیغام کو بھی اور ان کے دین کو بھی اور ان کی شریعت کو بھی سینے سے لگایا، اس کا کیا عالم ہوگا؟ سامعین عزیز قدر، یہ بچہ لڑکپن سے، بچپن سے لڑکپن میں، لڑکپن سے شباب میں، شباب سے جوانی میں آ گیا۔ پیدائش اور پیدائش کے بعد، پیدائش کے بعد دو حصوں میں تقسیم کر لیں۔ ایک حصہ تاج نبوت سے پہلے پہلے، 40 سال سے پہلے پہلے، اور دوسرا حصہ تاج نبوت ملنے کے بعد، تاکہ بات زیادہ سمجھ آ سکے۔ سامعین عزیز قدر، لڑکپن، شباب اور جوانی، جوانی کے 40 بہاریں اور 40 سال رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے درمیان گزارے۔ آپ اخلاق میں باکمال، کردار میں باکمال، حسن میں لاجواب، آپ کو عرب لوگوں نے صادق المصدوق کا لقب دیا، امین کا لقب دیا۔ آپ نے ان میں تجارت کی، معاملات کیے، لین دین کیے۔ آپ علیہ السلام کو لوگوں نے حکم مان لیا، جرگوں اور پنچایت کا فیصل مان لیا۔ آپ علیہ السلام نے 40 بہاریں ان میں گزاری۔ آئیے اب آخری بات کی طرف۔ جب تاج نبوت سج جاتا ہے، آپ کے آج کے پروگرام کا عنوان ہے مقصد میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے سر پر تاج نبوت سج جاتا ہے۔ سامعین عزیز قدر، آپ چونکہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ باتیں جو آپ جانتے ہیں انہی کا ہی مذاکرہ ہو رہا ہے۔ وہ باتیں جو آپ کے علم میں ہیں، وہ باتیں جو میرے اکابر نے بتائی ہیں، وہ باتیں جو آپ کے اساتذہ نے ہمیں بتائی ہیں، وہ باتیں جو آپ ہر سال سے سن رہے ہیں، انہی باتوں کا ذکر ہوگا۔ میں تھوڑی دیر پہلے کہہ چکا، عرض کر چکا، ولادت 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 ولادت، مولود مولود، پیدائش پیدائش، آمد آمد۔ ارے بتانا کیا چاہتے ہو؟ یہ تو ساری دنیا مانتی ہے۔ یہ تو ایک طبقہ کہتا ہے شہادت 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 شہادت، وہ محرم میں کہتے ہیں شہادت 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 شہادت، اور یہ ربیع الاول میں کہتے ہیں ولادت 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 ولادت۔ تم امت کو بتانا کیا چاہتے ہو کہ پیدا ہوئے ہیں؟ ارے مانتا کون نہیں ہے؟ اور تم امت کو بتانا چاہتے ہو شہادت شہادت شہادت، شہید ہوئے ہیں، بتانا کیا چاہتے ہو؟ آپ کو اہل حق پیدائش کا مقصد محرم میں بتانا چاہتے ہیں، اور محرم میں شہادت کا مقصد بتانا چاہتے ہیں۔ ایک ہے آمد رسول، اور آمد رسول میں جشن رسول، اور ایک ہے جشن کے ساتھ ساتھ مشن رسول۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر تاج نبوت سج جاتا ہے۔ آپ نے اپنی قوم کے لوگوں کو بلایا، میری قوم جمع ہو جاؤ۔ آپ نے صفا پہاڑ کی بلندی پر چڑھ کر لوگوں کو جمع کیا کہ لوگوں، میرے اخلاق، میرے کردار، میں نے تم میں ایک وقت گزارا ہے، آج میں تم سے اپنی ولادت کا مقصد شیئر کرنا چاہتا ہوں، آج میں اپنی آمد کا مقصد بتانا چاہتا ہوں، آج میں میلاد رسول کا پیغام تمہیں بتانا چاہتا ہوں، مقصد کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین عزیز قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ میں نے تم میں 40 بہاریں گزاری، بتاؤ
مجھے اپنے درمیان تم نے کیسا پایا؟ یک زباں ہو کر لوگ کہہ رہے ہیں جربناک مرارا، آقا فرماتے ہیں حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، لوگو مجھے تم نے سچا پایا یا سچ کے بالمقابل پایا، سچ کے خلاف پایا؟ لوگ کہتے ہیں جربناک مرارا، ہم نے آپ کو 40 بہاروں میں آزمایا، رات کی تاریکیوں میں آزمایا، دن کے اجالوں میں آزمایا، ہر وقت ہم نے آپ کو صادق پایا۔ اشاعت التوحید والسنہ کے پروانوں، اشاعت القرآن کے پروردہ لوگوں، سنتے جاؤ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 40 بہاروں میں تم نے مجھے سچا پایا، جھوٹا نہیں پایا۔ تو لو سنو، آج تمہیں میں اپنی پیدائش کا مقصد بتانا چاہتا ہوں، میلاد کا مقصد بتانا چاہتا ہوں۔ آج 1400 سال گزرنے کے بعد ہر سال آپ اسی سٹیج پر آقا کی آمد بھی اور آقا کی آمد کا مقصد بھی سنتے ہیں۔ لو سنو، آقا نے فرمایا لوگو، آج میں تمہیں کائنات کا سب سے بڑا سچ بتانا چاہتا ہوں۔ کائنات کا بول دو، سب سے بڑا سچ بتانا چاہتا ہوں، اور کائنات کے سب سے بڑے جھوٹ سے بچانا چاہتا ہوں۔ آج میں اپنی زندگی کا، اپنی پیدائش کا اور اپنی میلاد کا اور اپنی آمد کا مقصد بتانا چاہتا ہوں۔ کائنات کا سب سے بڑا سچ یہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے۔ اور کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے۔ یا ایھا الناس، یا معاشر الشباب، کائنات کے لوگوں، کائنات کے جوانوں، قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں کائنات کا سب سے بڑا سچ سنو اور کائنات کے سب سے بڑے سچے اللہ کو مان لو۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اس کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں۔ یہ بات کیوں کہی تھی؟ پیچھے میں آپ سے عرض کر چکا کہ لوگ ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ظاہری طور پر میں نے عرض کیا کہ بیٹی سے واقف نہیں، ماں سے واقف نہیں، حقوق العباد سے واقف نہیں، اور باطنی طور پر حقوق اللہ سے واقف نہیں۔ کعبہ جو اللہ کا پہلا گھر ہے، اس میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں، اس کا ننگا طواف ہو رہا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره۔ کائنات کے لوگوں، اللہ مثال دے کے سمجھا رہا ہے کہ اللہ کے ماں سوا کوئی بیٹا دینے والا نہیں، کوئی بیٹی دینے والا نہیں، کوئی سجدے کے لائق نہیں، کوئی نظر کے لائق نہیں، کوئی رکوع کے لائق نہیں۔ عبادت کے لیے صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے یا کروا رہا ہے تو مانگنے والا بھی ضعیف، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی ضعیف۔ ما قدر اللہ، ما قدر اللہ، جس نے آنکھیں دی اس کی قدر نہیں کی، جس نے کان دیے اس کی قدر نہیں کی، جس طرح قدر کرنی چاہیے تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کا مقصد بیان کیا، اپنی آمد کا مقصد بیان کیا،
لوگ دو طبقوں میں شریک ہو گئے. کتنے طبقوں میں؟ دو طبقوں میں شریک ہو گئے. ایک وہ طبقہ جنہوں نے اس پیغام کو قبول کیا، دوسرا وہ طبقہ جنہوں نے اس پیغام کو قبول نہیں کیا. سبحان اللہ. جس طبقے نے قبول کیا، جس طبقے نے قبول کیا، ان کو یہ پیغام شہد سے زیادہ میٹھا لگا، شہد سے زیادہ میٹھا لگا. حضرت بلال نے اس پیغام کو قبول کیا. اور میں نے حدیث تلاوت کی تھی. قال رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا، اللہ جس بندے کے ساتھ بہلائی اور خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، خیر اور بہلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، تو بڑا کوٹھا، بڑا مکان، بڑی بلڈنگ، بڑی کار، بڑی گاڑی، بہت دولت نہیں. من یرد اللہ بہ خیرا، اللہ جس کے لیے بھلائی اور خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، یفقہہ فی الدین، اللہ اسے دین کی سمجھ دیتے ہیں. یہ سمجھ ابو بکر کو مل گئی تو وہ صدیق اکبر بن گئے. اور یہی سمجھ ابو الحکم عمر، ابو الحکم جس کی حکومت مکہ میں چلتی تھی، جس کی حکومت مکہ میں چلتی تھی، ابو الحکم کو یہ بات سمجھ نہیں آئی تو وہ ابو جہل بن گیا. اور سمجھ فاروق کو اور سمجھ عمر کو آ گئی، سمجھ عمر کو آ گئی تو فاروق ہی نہیں، فاروق اعظم بن گئے. اور یہی سمجھ ابو جہل کو نہیں آئی، اور یہی سمجھ ابو لہب کو نہیں آئی تو اللہ کا قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، تباہ و برباد ہو گیا. اور یہی سمجھ عثمان کو آ گئی، ذو النورین بن گیا. اور یہی سمجھ عتبہ، عتیبہ اور شیبہ کو نہیں آئی، تباہ و برباد ہو گئے. سامعین عزیز قدر، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام جو اپنی ولادت کا، میلاد کا لوگوں کے سامنے سنایا، جنہوں نے قبول کیا تو انہوں نے شہد سمجھا، شہد سے بھی زیادہ میٹھا سمجھا. بلال کو تڑپتے ہوئے دیکھتے نہیں کہ اس نے توحید کا جام پیا. لوگ چھڑوا رہے ہیں، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. خباب جلتے انگاروں پہ گھسیٹے جا رہے ہیں، خبیب سولی چل رہے ہیں، زنیرہ کی آنکھیں نکل رہی ہیں، سمیہ دو ٹکڑے ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ کہ انہوں نے ولادت کو بھی مانا اور مقصد میلاد کو بھی. اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، حکم آ گیا. آج کی یہ عظیم الشان، پروقار، پرسوس، پرمغز اور پرعنوان، بامقصد عنوان کے ساتھ معنون پروگرام، آج کی عظیم الشان یہ کانفرنس ہمیں کیا پیغام دیتی ہے کہ ہم نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کو بھی ماننا ہے اور مقصد میلاد کو بھی. میلاد پیدا ہوئے ہیں ہر کافر بھی مانتا ہے، اور مقصد میلاد توحید کا اعلان، توحید کا اقرار، توحید کا پرچار، اس کو بھی ماننا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.